بنیادی طور پر بندے کو اپنے ٹوٹے ہوئے سارے رشتوں سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ہمارا زندگی کا نظام جو ہے وہ وابستہ ہے ان کے ساتھ۔ جب تک ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا جو ہے یا کمزور ہونے والا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم رمضان کی حقیقی افادیت جو ہے نا وہ نہیں پا سکتے۔ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے ہوں تو ان کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور بندوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ پر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آج کل کا جس طریقے کا دور ہے، لوگ توڑنا تو سیکھ لیتے ہیں، جوڑنا بہت مشکل سے سیکھتے ہیں، اور جو کچھ ٹوٹ رہا ہو یا کوئی ایک میں کہتی ہوں نا رشتہ ٹوٹتا بعد میں، پہلے انسان ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی ایک خوبصورت رشتہ ہو وہ بعد میں ٹوٹتا ہے، سب سے پہلے تو انسان ٹوٹتا ہے نا، اور جب انسان ٹوٹ رہا ہو تو اس کا کیا حال و حوال ہوتا ہے۔ اب بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں اس طرح کے براہ راست زندگی سے قریب تر موضوعات کو زیر بحث لانا ایک بڑا ہی خیر کا عمل ہے، اور یقینی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک جہاں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، وہیں پر اصلاح احوال کا مہینہ بھی ہے۔ اسے ایک مہینے سے بڑھ کر اگر ہم تربیت گاہ کے طور پر تصور کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ رمضان کے اختتام سے پہلے ہم انفرادی سطح پر بھی اور معاشرے کی سطح پر بھی کچھ بڑی علتوں سے، بڑی خرابیوں سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ رمضان براہ راست میں اگر ایک فکرہ کہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کے موضوع کے ذیل میں رمضان بنیادی طور پر بندے کو اپنے ٹوٹے ہوئے سارے رشتوں سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ واہ، یعنی دیکھیں آپ سال بھر کسی نہ کسی درجے کی غفلت کا شکار رہتے ہیں، رمضان جیسے ہی آتا ہے تو جس طرح یہ اپنی برکتوں میں ایک بنیادی برکت لے کر آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو بندے کا رب سے رشتہ کسی درجے پہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے تقاضوں کی دوڑ میں یا کوئی بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، اس کا پس منظر ہو سکتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہوتی ہیں تو ہمارا اپنے رب سے جیسے تعلق جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلق اس وقت تک مضبوط نہیں ہو پاتا، حقیقی معنوں میں نہیں جڑتا جب تک ہم اپنے بندوں کے ساتھ گرد و پیش میں جو حرمت کے، قربت کے، جاننے والے ہمارے احباب ہیں، ورک پلیس پر کام کرنے والے لوگ، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا زندگی کا نظام جو ہے وہ وابستہ ہے، ان کے ساتھ جب تک ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا جو ہے یا کمزور ہونے والا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم رمضان کی حقیقی افادیت جو ہے نا وہ نہیں پا سکتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا از اول تا آخر جو سب سے نمایاں ترین حوالہ ہے وہ ہے یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے ہوں تو ان کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور بندوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ سراپا رحمت ہونے کا سب سے بنیادی استعارہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس شخص کا بھی کوئی کردار، چاہے وہ ایک منظر نامے کا ایک لمحہ ہو، اگر آپ سیرت کے طالب علم کے طور پر حضور کی پوری زندگی کو پڑھیں گے نا تو یہ خوشگوار حیرت ہم پہ منکشف ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اور اس کے اندر موجود ہر کردار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے رشتوں میں مضبوطی پا رہا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے جو ہیں وہ دوبارہ آپس میں جوڑے جا رہے ہیں۔ انسان جو اس معاشرے میں اجتماعی سطح پر، سماجی سطح پر اس درجے پر گر چکا تھا کہ جس کے وجود سے اللہ نے آپ کو وجود بخشا تھا، یعنی والدین اور بالخصوص والدہ، ان کے بارے میں جو معاشرہ اپنے آپ کو توڑ بیٹھا تھا، ان کی قدر و منزلت کھو بیٹھا تھا، ان کا اپنی زندگی کے اندر جو احسان ہے اسے واپس پلٹانے کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ میرے کریم آقا نے اس معاشرے کے اندر کس اعلیٰ عرفہ درجے کی روایات کا دوبارہ سے احیا کیا۔ وہ سارے رشتے جو کسی درجے پر گدلے ہو گئے تھے، کہیں اوجل ہو گئے تھے، جن سے انسان ان کی حلاوت سے محروم ہو گیا تھا، آپ تصور کیجئے نا یہ رشتے کتنے اہم ہیں۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں کو رشتے حلاوت کے لیے دیے ہیں، یہ راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پوری دیانتداری سے آج ہم سوچیں، ہم جن لوگوں کو اپنے ساتھ اس رشتوں کے نظام میں قریب دیکھتے ہیں، اپنے والدین، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، جاننے والے، میاں بیوی، آپ مجھے یہ بتائیے ایک لمحے کے لیے ہم سب آج احتساب کریں اور اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے سوچیں، دیانتداری کے ساتھ، خاموشی سے، صرف اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے، کیا یہ جو سارے رشتے ہیں ان کے لیے میں راحت کا ذریعہ ہوں؟ کیا میرا ہونا ان کے لیے کسی درجے پر شفقت کا، آسانی کا، خوشگواری کے احساس کے ساتھ میرا وجود ان کے ساتھ اس رشتے میں جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا؟ یقیناً جب میں ان سارے رشتوں میں لوگوں کے ساتھ ایک خیر پر مبنی رشتہ مضبوط کرنا شروع کر دوں گا تو خود بخود پروردگار عالم کا یہ خوبصورت نظام ہے کہ یہ پھر دوبارہ کئی گنا کر کے ایسا لے کر آؤ، گھر لے کر آؤ۔ تو پھر اب بتائیں کیا اس سچویشن میں بیٹی کو پھر بھی یہ کہنا چاہیے کہ تمہاری اس گھر سے لاش نکلے گی، یا پھر ہمیں بیٹی کی بات سننی چاہیے بیٹھ کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں دین رحمت جو ہے نا وہ اتنا اعتدال پر مبنی ہے اور فطرت کے قریب تر دین ہے۔ فطری انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں اور جو ضروریات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے نتیجہ نکالتا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کا ایک خوبصورت ڈسپلن ہمیں عطا کیا ہے نا، نکاح بنیادی طور پر دو لوگوں کے درمیان اللہ کو بیچ میں رکھتے ہوئے ایک فری ول کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو اللہ کو سپرمیسی اس کی تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا آپ تصور کرتے ہیں، اور اس کی طرف سے اس رشتے کے ذیل میں جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں، انہیں ہم اپنی زندگی کے اندر دونوں نبھانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے کی حق جو ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کی ناپسندیدہ باتوں پر ایک درجے پر جیسے ایک برداشت کا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے احترام اور ایک دوسرے کے لیے تحفظ کا ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ فراہم کرنا بھی یقینی اپنے لیے بنائیں گے۔ اب ان بنیادی شرائط، ان نیک جذبات کے ساتھ دو لوگ نکاح کے ڈسپلن میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے فضا، بنیادی طور پر سچائی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو لوگوں کے درمیان نکاح تو ہوتا ہے، لیکن شادی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ان دو لوگوں کی انفرادی زندگی کے اندر انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی اس درجے پر محبت کے نام پر، رشتوں کی قربت کے نام پر، رشتوں کے تقاضے کے نام پر ہم اتنی انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس درجے کی انٹرفیئرنس دونوں طرف سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سچی بات ہے یہاں پر تو پریکٹیکلی ہوتا دیکھیں نا، یہی ہے نا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو نا، اس نے میری عزت نہیں کی، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، نکال دو، طلاق دے دو۔ بلیک میل تو رشتے ہی تو بلیک میل کر رہے ہیں نا۔ اچھا ایک کالر ہے، ان کو شامل کروں گی۔ السلام علیکم، ایمن لاہور سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں، مگر ایک بہت ہی زبردست گفٹ ہیمپر ہے پاکیزہ پروڈکٹس کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور پاکیزہ جو پروڈکٹ ہے وہ نعیمہ آپا جی کا ہے، زبردست پروڈکٹس ہے، اس کے ہربل پروڈکٹس ہے، بیک ٹو نیچر چیزیں ان کی جو ہے نا بہت پاپولر ہیں۔ تو آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ اس کی LED ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ آپشنز میں آپ کو دے دیتی ہوں، تورات یا زبور یا انجیل؟ زبور۔ زبور۔ جواب نعیمہ جی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پاکیزہ پروڈکٹس کی طرف سے یہ LED آپ کی ہوئی، نعیمہ آپا کا زبردست برانڈ ہے، زبردست پروڈکٹ ہے، ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ آج اس کی LED جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کی صحت اور خوبصورتی ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے اور آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو جب صحت بھی ساتھ اور خوبصورتی بھی ساتھ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ تھینک یو، ہے نا جی؟ اچھا پاکیزہ پروڈکٹ کی طرف سے ہم نے گفٹ ہیمپرز بھی دینے ہیں، صرف یہ اتنی سی بات نہیں، کیونکہ خوبصورتی کا راز جو ہے وہ آرگینک ہے، کیمیکل سے پاک ہے۔ ناظرین زبردست، اپنی عمر کو ریورس کریں پاکیزہ کے ساتھ، اپنے بالوں کی کلیئر، آپ کی اسکن کی جو ایک کیئر ہے بہت، وہ پاکیزہ پروڈکٹ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اچھا نعیمہ آپا جی کے پروڈکٹس کا